أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الهادي النقي عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. صلوات پر محمد و آلہ. مومنین نے دعا کی، التماس کی ہے مرحوم شمشاد حسین خان، جن کا انتقال ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے، ڈاکٹر مجتبیٰ حسن خان صاحب کے پدر نسبی، اسی طریقے سے خان شاعر اہل بیت خان اصغر امانت علی خان مرحوم، اور جتنے بھی مرحومین مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. اپنی اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے خاندان عصمت و طہارت پر بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. دعا کی التماس ہے. جناب خان کاظم حسین خان دادن والے ہمارے بزرگ، وہ بیمار ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اسی طریقے سے پیر سید کوثر حسین شیرازی صاحب، وہ بھی بیمار ہیں. پروردگار انہی سادات کے جد امام سید سجاد علیہ السلام کی بیماری کا صدقہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ جو دعائیں دلوں میں لے کر فرش عزا پر مومنین تشریف لائے ہیں، اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے، اور اس مجلس عزا کی نورانیت میں اضافے کے لیے، اور جنہوں نے جس حوالے سے بھی اس مجلس عزا کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک اور بلند آواز سے محبت بھری صلوات بھیجیے.
ہمارا سلسلہ گفتگو جس کی آج تیسری اور آخری کڑی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا کی کہ آپ مومنین کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کی جا سکیں۔ آپ جو بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سب کے لیے تو سبق سنانے کی حیثیت ہے اور آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں، اور یہ جو گفتگو یہاں رہے گی وہ اپنے ہم سن ساتھیوں کے لیے، اپنے سے کم سن ساتھیوں کے لیے ہے۔ آپ بزرگان یہ باتیں جانتے ہیں، ہم نے آپ سے سیکھی ہیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، یہ سلسلے قائم و دائم رہیں، یہ عزاداری، یہ مجلسیں آباد رہیں، کیونکہ یہ مجلسیں ہیں کہ جو ہماری بقا کا سبب ہیں۔ ہم مجلسوں میں حاضر ہو کے یا مجلس کا اہتمام کر کے عزاداری کو زندہ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سید الشہداء علیہ السلام کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہم سب کو فرش عزا پر حاضر ہونے کی اجازت دی ہے، اذن دیا ہے، اور اس ذریعے سے ہماری بقا ہے۔ یہ مکتب اہل بیت زندہ ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے ذریعے سے۔ مرہون منت ہیں ہم ان عظیم ہستیوں کی عظیم قربانیوں کے۔ سلسلہ گفتگو یہاں ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی و خزان العلم۔ بہت سی گفتگو کل ہو چکی، ایک نکتہ جو کل باقی رہ گیا تھا، بس وہاں سے اب آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور دوسرے حصے میں حضرت سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ نکتہ یہ تھا کہ ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خدمت گزار ہونے کو اپنے لیے شرف اور باعث عزت اور باعث افتخار محسوس کرتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ ہم کیوں علی علی کرتے ہیں، کیوں حسین حسین کرتے ہیں، مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں، مختلف طرف سے فشار بھی ہم پر لائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ رستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جاتے جاتے کوئی اور وصیت کریں یا نہ کریں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو یہ وصیت ضرور کر کے جاتے ہیں کہ اس ذکر سے کبھی پیچھے نہ ہٹیے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اس دہلیز پر جب سے ہم نے سر جھکایا ہے اس کے بعد سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو ہمیں اس دہلیز پر جھکائے ہوئے ہے؟ وہ کون سی کشش ہے ان ذوات اطہر کے اندر کہ جو ہمیں ان سے دور نہیں ہونے دیتی ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم چلے تھے، یہ سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کے احکامات کے ہاتھوں مجبور ہیں ہم لوگ۔ دنیا والے اب ہمیں اس در سے ہٹانے کی کوشش کریں تو ان کو ہم یہی جواب دیں گے کہ ہماری مجبوری ایسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چلے تھے توحید کی طرف، ہم آئے تھے پروردگار کی طرف، ہم خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب خدا تک پہنچے تو خدا نے بتایا کہ میرا ایک نظام ہے، اگر مجھے ماننا ہے تو مجھے میرے نظام سمیت ماننا ہوگا، اس کے علاوہ تمہاری توحید میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور جو نظام میں نے تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے، جس کو مانے بغیر تمہاری نہ توحید میرے لیے قابل قبول، نہ تمہاری عبادتیں میرے لیے قابل قبول، وہ پورے کا پورا نظام ماننا ہوگا، اور وہ نظام ہے نظام ولایت۔ اور اس نظام ولایت کے پرچمدار ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو مقامات پھر پروردگار نے ان ہستیوں کو عطا کیے، جو ان کے اندر صلاحیت دیکھ کے عطا کیے مقامات، وہ مقامات ایسے عظیم مقامات ہیں کہ زبانیں تھک جائیں لیکن وہ ذکر مکمل نہ ہو، قلم ٹوٹ جائیں لیکن ان کے ذکر تحریر میں نہ لائے جا سکیں، دریاؤں کے پانی سیاہی بن کے ختم ہو جائیں، سوکھ جائیں، لیکن وہ ذکر مکمل نہ ہو پائے۔ بس انہی نکات میں سے ایک نکتہ آج جو کل کی گفتگو کی تکمیل شمار ہوگا وہ عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک مرتبہ خاندان عصمت و طہارت پر محبت بھری صلوات بھیج لیں۔
ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا مقابلہ، ان کا موازنہ، ان کا مقایسہ، ان کا کمپیریزن کسی عام ہستی سے تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر ان ہستیوں کے معیار کو جاننا ہے اور جانچنا ہے تو کم سے کم موازنہ جن ہستیوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ ہیں انبیاء الہی۔ یہ ہم اپنے مسلم جچے تلے عقائد کی بنیاد پر بڑے یقین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ہیں انبیاء الہی۔ میں نے ایک ہمسایہ ملک کے اندر ایک مجلس عزا میں حضرت سرکار ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی مناسبت سے ایک گفتگو کی۔ وہاں پر ایک جملہ عرض کیا تھا، آج دہرا دیتا ہوں کہ زمانے کا ستم دیکھیے کہ زمانے نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ گفتگو یہاں ہو رہی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایمان اور اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اس بحث کے اندر زمانے نے ہمیں لا کر کے کھڑا کر دیا، جبکہ دوسری طرف سے اگر مولائے کائنات کے پدر گرامی کی صفات، ان کا کردار اور ان کی عظمتوں کو دیکھا جائے تو بحث یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جناب ابو طالب ایمان اور اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ بحث کسی اور مقام پر کی جانی چاہیے تھی، اور وہ بحث کا مقام یہ تھا کہ آؤ ان کی صفات ایسی ہیں، ان کی عظمتیں ایسی ہیں، انہوں نے رسالت کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے، تحقیق اس بات پر کرو کہ یہ کوئی عام انسان تھے یا خدا کے بھیجے ہوئے کوئی نمائندے اور کوئی نبی تھے۔ زمانے کا ستم دیکھیے کہ کس معیار کی گفتگو کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا زمانے نے۔ لیکن حضرت ظہور فرمائیں گے تو پردے ہٹیں گے اور عظمتوں کا ادراک کرے گا یہ زمانہ۔ بس ہم قائل ہیں اس نظریے کے کہ جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں بلا وجہ نہیں مانتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ ان ہستیوں کی عظمت وہ عظمت ہے، ان کا مقام وہ مقام ہے کہ انبیاء الہی بھی ان ہستیوں کے مقامات پر رشک کرتے ہیں۔ اب ایک روایت کا سہارا لے کے اپنے اس نقطے کو مکمل کروں گا، آگے لے کر کے بڑھوں گا۔ ہمارے چھٹے آقا اور مولا حضرت صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا۔ اب قصہ کیا ہے، داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے انبیاء کو اپنی برگزیدہ اور چنی ہوئی ہستیوں کو عہدے عطا کیے۔ وہ عہدے پروردگار خود دیتا ہے، کسی عام انسان کو اجازت نہیں ہے کہ عہدہ تو الہی عہدہ ہو لیکن منسوب کرنے والے عام انسان ہوں، اس کی اجازت تو ہے نہیں۔ اب جو پروردگار عہدے عطا کرتا ہے معیار کے مطابق عطا کرتا ہے، ظاہر ہے وہ عہدے کون کون سے ہیں؟ وہ عہدہ ہے عبودیت کا عہدہ، وہ عہدہ ہے نبوت کا عہدہ، وہ عہدہ ہے امامت کا عہدہ، وہ عہدہ ہے خلافت کا عہدہ، وہ عہدہ ہے خلت کا عہدہ، وہ عہدہ ہے امامت کا عہدہ۔ یہ نبوت، رسالت، خلت، امامت، یہ سب عہدہ الہی ہیں۔ اب ان کی ترتیب کو ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے چھٹے آقا نے کس طرح سے یہ عہدے بتائے۔ اچھا، یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام وہ نبی خدا ہیں جن کو پروردگار نے ہر امتحان کے بعد ایک اگلا عہدہ عطا کیا ہے، اور اس کی ترتیب جس حدیث کے اندر ہے اس حدیث مبارکہ کی آج تلاوت کرنا مقصود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا۔
کہ پروردگار نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے کہ نبوت کا عہدہ عطا کرتا مقام عبودیت پر قبول کر لیا کہ یہ میرا عبد ہے، یہ انسان عبودیت کے عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ نبوت بعد میں ملی ہے، پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بندگی خدا میں اپنے آپ کو اتنا آگے تک پہنچایا ہے کہ پروردگار نے مہر عبودیت عطا کر دی کہ ہاں اب یہ میرا بندہ بن چکا ہے، اب اس بندگی کے بعد نبوت عطا کی جائے گی۔ بس یہ الہی عہدے جس کو بھی ملے ہیں وہ خدا کے سامنے سر بسجدہ ہو کے ملے ہیں، خدا کی عبودیت و بندگی کر کے ملے ہیں۔ بس اگر کوئی انسان بھی چاہتا ہے کہ ان عہدہ داران الہی کے قریب ہو جائے تو ان کے قریب ہونے کا رستہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مماثلت تھوڑی تھوڑی اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کرے، اور وہ رستہ یہ ہے اور وہ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان عبد خدا بن جائے، انسان عبد خدا بن جائے۔ جب عبودیت پر قبول کر لیا کہ ہاں یہ عبودیت کے مقام پر ہیں، اس کے بعد نبوت کا عہدہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے عطا کر دیا۔ اب اگلا جملہ سنیے، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا۔ اب یہ ترتیب آپ نے یہاں سے یاد کر کے جانی ہے کہ پروردگار نے اس سے پہلے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو رسول بناتا نبوت کا عہدہ عطا کر دیا۔ بس دو عہدے ابھی تک ہو گئے، پہلا عبودیت بندگی، دوسرا عہدہ عہدہ نبوت۔ اب تیسرا عہدہ ملنا ہے عہدہ رسالت۔ تو تیسرا جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، کہ پروردگار نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا اس سے قبل کہ ان کو خلیل اللہ بناتا۔ بس اب یہ ترتیب یاد رکھیے گا، عبودیت، نبوت اور رسالت۔ رسالت کے بعد مرتبہ ہے خلت کا، خلیل اللہ ہونے کا۔ اب یہاں بھی عجیب معانی اور مطالب ہیں۔ ایک نقطہ سن لیجئے یہاں پہ رک کے کہ یہ جو خلت ملی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے لیے جن امتحانوں سے گزرے تھے، ہمارے چھٹے آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ صلوات بھیجیے گا بلند آواز سے، کہ ایک وجہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت اچھے تھے۔ قرآن مجید نے باقاعدہ ان کی مہمان نوازی کی تعریف کی ہے، تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ دوسری وجہ کہ جب خدا سے معاملہ کرتے تھے تو پھر خدا پہ چھوڑ دیتے تھے ساری باتیں۔ جناب جبریل علیہ السلام بچانے کے لیے آئے، آگ کی طرف جا رہے تھے، فضا کے اندر تھے، جناب جبریل پہنچ گئے، چونکہ آسمان پہ کوہرام تھا، تنہا توحید کا علم بردار اس زمانے کا آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے تڑپ رہے ہیں وہاں پہ۔ اجازت لے کے جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور رستے میں ملے، اتنی سرعت سے پہنچے کہ منجنیق سے پرواز کر چکے تھے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ اے جبرائیل، دیکھیں انسان، اب یہیں سے دیکھیے کہ انسان کتنا ناقص ہے۔ ایک لہجے کے لیے ایک لفظ اتنے لوگوں کے سامنے ذہن سے اتر گیا، اور یہ کام پروردگار خود کرواتا ہے بعض اوقات انسان سے کہ اے انسان، تجھے تیری حیثیت کا علم رہنا چاہیے کہ تو کیا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تو کسی ایسی سوچ میں مبتلا ہو جائے کہ تو کوئی تکبر کر بیٹھے یا کسی اور رستے پہ چل نکلے اور خدا کو اور خالق کو بھول جائے۔ خالق کا ہمیشہ احسان مند رکھنے کے لیے بعض اوقات پروردگار انسان کو ایسے رستوں سے گزارتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے، ایک صلوات بھیجیے گا محمد علیہ۔ کہا نہیں، جو خالق ہے میرا اور جس کی راہ میں میں چلا ہوں اور ان طاغوتوں کے ساتھ میں نے ٹکر لی ہے، تم سے زیادہ بہتر وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ وہ جو فیصلہ کرے گا مجھے وہ قبول ہے۔ اگر اس نے جلتا چھوڑ دیا
تو اس کا مطلب ہے اس کی رضا اسی میں تھی کہ میں جل جاؤں، مجھے جلنا قبول ہے، اور اگر اس نے بچانے کا ارادہ کر لیا تو مجھے تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب جبریل تو نہ بچا سکے، پروردگار نے اپنی حجت کو بھیجا کہ میری ایک حجت کو جا کے بچا لو، جنہوں نے ہمیشہ انبیاء کی مدد کی ہے، جو ہمیشہ انبیاء کا سہارا بنے ہیں۔ تیسری اور اہم ترین وجہ جو حضرت نے ارشاد فرمائی کہ جس کی وجہ سے عبودیت و نبوت اور رسالت کے بعد پروردگار نے چوتھا عہدہ جو مقام خلت ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، وہ یہ تھا کہ یہ وہ نبی خدا ہیں کہ جو ہم اہل بیت پر کثرت سے درود بھیجا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا بلند آواز سے۔ یہ درود پاک بہت اہمیت رکھتا ہے، انبیاء کے عہدوں میں اضافے کا سبب ہے یہ درود پاک۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ خلیل اللہ بھی بن گئے۔ اس کے بعد ان اللہ اتخذہ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما، کہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اس سے پہلے کہ ان کو امامت کا عہدہ عطا کرتا۔ یہ امامت کا عہدہ وہ ہے جو پروردگار نے اپنے انبیاء کو بھی عطا کیا ہے، بہت سے انبیاء کو۔ اب آپ ترتیب دیکھیے یہاں سے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے بھی اوپر کا عہدہ ہے، رسالت سے بھی اوپر کا عہدہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام عبد پہلے بنے، امام بعد میں بنے، نبی پہلے بنائے گئے، امام بعد میں بنائے گئے، رسول پہلے بنائے گئے، امام بعد میں بنائے گئے، خلیل پہلے بنائے گئے، امام بعد میں بنائے گئے۔ اب آپ خود سوچئے گا کہ جو بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ بعد میں عطا کیا جاتا ہے۔ ہمارے انکل یہاں تشریف فرما ہیں جن کو ابھی ابھی پروردگار نے ایک عہدہ عطا کیا ہے اپنے ان نظام اسباب کے ذریعے سے، یہ بہتر جانتے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں کہ انسان کچھ امتحانوں سے گزرتا ہے تو پروردگار اگلا عہدہ عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایم فل میں ہو اور اس کو کوئی کالج یونیورسٹی والے امتحان لیں اور امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو ایم فل والے کو پی ایچ ڈی کی کلاس میں بھیجا جاتا ہے، نہ کہ بی اے کے کسی نیچے والے گریڈ میں بھیجا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر امامت نبوت اور رسالت سے چھوٹا عہدہ ہوتا تو نبوت اور رسالت کے بعد امتحان لے کے امامت عطا نہ کی جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا بہت واضح بات ہے، اس پہ کوئی بڑی دلیل لانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں یہاں سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ عہدہ عطا کر دیا گیا، بلکہ جب روایت یہاں تک پہنچی اور حضرت فرماتے ہیں کہ فلما جمع لہ الاشیاء، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار نے یہ سب کچھ جمع کر دیا تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو یہاں حضرت نے اس حدیث کے اندر بیان کی کہ آج اے ابراہیم میں آپ کو قرار دے رہا ہوں لوگوں کے لیے امام، آج میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بس یہ تو واضح ہو گیا کہ امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت کے بعد ملا ہے، بڑا عہدہ ہے۔ اب کسی شاگرد کو بھیجا جائے بڑے استاد کے پاس اور بڑا استاد جو ہے کہا جائے کہ اب یہاں تک تو تم نے پڑھ لی، وہی مثال پہلے شاگرد کی طرف سے دی تھی، اب استاد کے زاویے سے بھی لے لیجیے اسی مثال کو کہ تم اس استاد کے پاس ایم فل کر چکے ہو، اب تم پی ایچ ڈی لیول کے ہو تو تمہیں ہم بھیج دیتے ہیں ایم اے اور بی اے کے استاد کے پاس۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ باتیں بہت واضح ہیں۔ اب جو نقطہ یہاں پر ہے، جو قابل توجہ نقطہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے مختلف عہدے ملتے رہے اور عہدوں کے ملنے کے بعد کوئی ایسی دعا نہیں کی ہے جو امامت کے عہدے کے ملنے کے بعد کی ہے۔ کیسے ملا؟ اچھا امتحان بھی سن لیجیے نا، کون سا امتحان دیا کہ امامت ملی؟ وہ امتحان تھا ذبح جناب اسماعیل علیہ السلام، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ابراہیم کے فرزند اسماعیل کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم کو قرار دیا۔
روایت اس طرح سے بیان کرتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی قربانی ذبح عظیم کیوں بن گئی؟ جناب اسماعیل کو بچایا ہے سید الشہداء علیہ السلام نے کہ ابراہیم کا بیٹا بچ جائے، اس کے بدلے میں اپنے اسماعیل کو قربان کروں گا کربلا کے اندر، میں اپنی قربانی دوں گا کربلا کے اندر۔ اس کی وجہ اس طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ یہ ذبح عظیم کیوں بن گئی کہ اگر سید الشہداء علیہ السلام یہ قربانیاں قبول نہ کرتے اور جناب اسماعیل کو وہاں پہ ذبح ہونا پڑتا تو نسل اسماعیل سے یہ آخری نبوت تشریف لے کر کے آئی ہے۔ جناب اسماعیل نہ ہوتے تو نہ جناب ابو طالب تشریف لے کر کے آتے، نہ جناب عبداللہ اس دنیا میں آتے، نہ جناب عبداللہ کے عظیم الشان فرزند رسول اللہ دنیا میں تشریف لے کر کے آتے۔ اگر رسول اللہ دنیا میں نہ آتے، نہ قرآن آتا، نہ قرآن کے وارث اہل بیت آتے، اور یہ پورے کا پورا نظام خلقت جس کا ہدف یہ تھا کہ پروردگار انسان کو ہدایت عطا فرمائے، ان ہستیوں کے ذریعے سے نہ رسول اللہ آتے نہ قرآن آتا۔ اسماعیل کو بچا کر در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دی کہ اسماعیل بچ جائے تو رسول اللہ بھی بچ جائیں گے، اسماعیل بچ جائے تو قرآن بھی بچ جائے گا، اسماعیل بچ جائے تو علی مرتضیٰ بھی بچ جائے گا۔ حسین ابن علی یا علی، اور یہ ہماری روایات کے اندر ہے۔ اگر روایت میں نہ ہوتا تو شاید ہماری سمجھ میں یہ باتیں آنے والی نہیں تھی کہ یہ راز کیا ہیں پروردگار کے۔ بس یہ عظیم امتحان دیا اور عظیم قربانی ذبح عظیم ہوئی اور جناب اسماعیل کو بچا لیا گیا، لیکن جناب ابراہیم کا امتحان قبول کر لیا گیا، عہدہ امامت عطا کر دیا گیا۔ اب آ کے ایک دعا مانگی ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے پروردگار یہ بتا کہ یہ عہدہ میری ذریت میں بھی تو قرار دے گا یا نہیں دے گا۔ اب عجیب جواب پروردگار کا، پہلے سوال کو سمجھیے پھر جواب کا لطف آئے گا۔ سوال کیا ہے کہ یہ عہدہ میری ذریت کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب ہم ایک سوال کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے نبی خدا، مقام عبودیت ملا، آپ نے اپنی ذریت کے لیے دعا نہیں مانگی، نبوت کا عہدہ ملا، اپنی ذریت کے لیے نبوت نہیں مانگ رہے، رسالت مل رہی ہے، اپنی ذریت اور اپنی نسل کے لیے رسالت کو نہیں مانگ رہے، خلت مل رہی ہے، اپنی نسل کے لیے خلت کو نہیں مانگ رہے ہیں، جب امامت ملی ہے تو امامت کا عہدہ اپنی نسل میں مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یقیناً یہ جواب دیں گے کہ میری نگاہیں آج اور کل تک نہیں دیکھتی ہیں، میری نگاہیں دیکھتی ہیں قیامت کے دن تک۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب پروردگار کا پیغام مکمل ہو جائے گا اور اس تکمیل دین کے بعد نہ نبوت کی ضرورت رہے گی نہ رسالت کی ضرورت رہے گی، لیکن ایک عہدہ ایسا باقی رہ جائے گا کہ جس کو تا قیامت چلنا ہے، اور وہ ہے عہدہ امامت۔ اسی لیے میں اپنی نسل کے لیے نہ نبوت مانگ رہا ہوں نہ رسالت مانگ رہا ہوں، بلکہ امامت کے عہدے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات بھیجیے گا بلند آواز سے۔ اب پروردگار نے جواب دیا، جواب کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ جو عہدے میں عطا کرتا ہوں وہ کسی ظالم کو ملنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی غیر ظالم ہوگا آپ کی نسل میں تو اسے یہ عہدہ ملے گا، کوئی ظالم ہوگا تو اسے عہدہ نہیں ملے گا۔ اور یہاں یہ نہیں کہا کہ میں امامت نہیں دیتا ہوں، کہا ہے میں عہدہ نہیں دیتا ہوں۔ سوال امامت کا تھا، جواب عہدے کا ہے، یعنی نہ کوئی ظالم نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی ظالم رسول بن سکتا ہے، نہ کوئی ظالم امام بن سکتا ہے، نہ کوئی ظالم کسی خلافت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ بس جتنے بھی عہدہ الہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی، جتنے بھی عہدہ الہی ہیں، فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد اور میرا عہدہ ظالم کو نہیں مل سکتا ہے۔ علماء نے 4 قسمیں کی ہیں اس کی، اب توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ آخری نقطہ ہے، اس پہلے نقطے کا پھر تھوڑا سا ذکر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے آپ ظلم کی کیفیات کو تصور کر سکتے ہیں۔ سائنس پڑھے ہوئے، میتھمیٹکس پڑھے ہوئے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
ذہن جلدی چلتے ہیں، وہ دیکھ لیں گے کہ کوئی پانچویں قسم تصور نہیں کی جا سکتی۔ یہ بیسیکلی لاجک اور منطق کا کام ہے، اس طرح کی تقسیم۔ میتھمیٹکس میں بھی بعض جگہوں پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یا ایک انسان آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ جس کی زندگی اول و آخر تمام کی تمام ظلم میں گزر جائے، ایسا شخص ہو سکتا ہے، ابتدا سے ہی ظالم، مرتے دم تک ظالم رہا۔ اچھا ظلم کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ شرک ہے۔ بس اسی ڈیفینیشن کے تحت ظلم کی جگہ ہم شرک کا لفظ یہاں رکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اول سے آخر تک ظالم ہے یا اول سے آخر تک مشرک ہے۔ ایک دوسرا آپ تصور کر لیں کہ جو زندگی کے پہلے حصے میں تو نیک، پاک، موحد اور دیندار انسان ہے، لیکن بعد میں آ کے اپنا رستہ بدل لے اور جب اس کا اختتام ہو تو وہ مشرکانہ اور ظالمانہ عقائد رکھتا ہو۔ یہ دوسرا آپ شخص تصور کر سکتے ہیں۔ تیسرا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو برعکس کیجئے کہ جس کی ابتدائی زندگی ظلم اور شرک پر مشتمل ہے لیکن بعد میں اچھا انسان بن جائے اور توحید کے رستے پر آ جائے۔ اور چوتھا ایک ہی بچتا ہے انسان کہ جو اول میں بھی موحد، آخر میں بھی موحد، پوری کی پوری زندگی عدالت پر مشتمل زندگی۔ اور ایسے شخص کو دوسرے لفظوں میں معصوم کہا جاتا ہے۔ اب ذرا تعریف کی طرف اگر آئیں، ڈیفینیشن کی طرف آئیں تو بس یہ 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اب بڑا لطف آئے گا آپ کو اگلا نقطہ سن کے۔ پہلی میں دہرا دیتا ہوں تاکہ بچوں کو بات یاد ہو جائے۔ پہلی قسم وہ تصور کی جا سکتی، چوتھی کو پانچویں کوئی تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ یا اول و آخر ظلم اور شرک، یا ابتدا میں اچھا انسان بعد میں مشرک، یا ابتدا میں مشرک بعد میں اچھا انسان، یا ابتدا سے انتہا تک معصوم اور موحد اور عادل انسان۔ اب آپ تصور کیجئے جناب ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ کائنات کے اندر اس زمانے کے توحید کے سب سے بڑے علمدار۔ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد اور ذریت کے لیے، ان لوگوں کے لیے عہدہ امامت کی دعا مانگ رہے تھے کہ جو پہلی اور دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی کسی ایسے کے لیے وہ مانگ رہے تھے کہ جو اول سے آخر تک ظالم اور مشرک رہا؟ اور نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ایسی دعا مانگ ہی نہیں سکتے۔ یا ایسا شخص کہ جو پہلے اچھا ہے لیکن بعد میں مشرک ہو جائے گا، جناب ابراہیم ایسے شخص کو بھی خدا سے دعا کر کے عہدہ امامت نہیں دلوا سکتے ہیں کہ جو بعد میں مشرک ہو جائے گا۔ بس یہ 2 کیٹیگریز تو دعا میں شامل ہو ہی نہیں سکتی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ توجہ ہو گئی آپ کی یہاں تک؟ یہ 2 کیٹیگریز، یہ 2 قسمیں دعا میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں کہ پروردگار ان 2 لوگوں کو عہدہ امامت دے۔ نہیں، جناب ابراہیم سے بعید ہے کہ ایسے 2 لوگوں کے لیے دعا مانگے امامت کی۔ بس 2 حصے بچ گئے جو دعا میں شامل ہو سکتے تھے۔ ایک وہ کہ شروع میں اچھا انسان نہیں تھا، مشرک تھا، بعد میں شرک سے توبہ کر لی۔ اور دوسرا وہ انسان بچتا ہے کہ جو شروع سے آخر تک موحد، شروع سے آخر تک عادل، شروع سے آخر تک معصوم۔ بس یہ 2 کیٹیگریز دعا کا حصہ تھیں کہ پروردگار میری ذریت میں اس عہدے کو قرار دے دے۔ ایک کو پروردگار نے جدا کر دیا یہ کہہ کے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ کسی ظالم کو ملنے والا نہیں ہے، یعنی میرا عہدہ کسی ایسے کو نہیں مل سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی کبھی شرک اور بت پرستی آ جائے۔ بس ایک ہی انسان بچتا ہے جس کو پروردگار نے یہ عہدہ دینے کا کہا، اور وہ ہے کوئی معصوم ہو تو اس کو عہدہ امامت عطا کیا جائے۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید بہت خوبصورت ہے۔ اگر یہی ایک جملہ ہمارے پاس ہو، اس کے علاوہ کوئی تعلیمات نہ ہو، اگرچہ موجود ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، لیکن اگر یہی ایک جملہ ہوتا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ من ذریتی، اور آگے سے جواب آ رہا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، ان دونوں کو جوڑ کے یہیں سے عصمت معصومین ثابت ہوتی ہے۔ بس کل ہماری گفتگو صفات امام پر تھی۔ ایک صفت یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، پوری کی پوری زندگی عین عدالت ہونی چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے آخری رسول بھی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور یہ بیان کم ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عہدہ امامت رکھتے تھے۔
اب فرق کیا ہے؟ نبی بھی ہدایت کرتے ہیں، رسول بھی ہدایت کرتے ہیں، امام بھی ہدایت کرتے ہیں، لیکن امام کی باقی نبیوں اور رسولوں کی ہدایت سے فرق کیا ہے، اور امام کی ہدایت برتر کس طرح سے ہے اور کن معنوں میں ہے، اس تفصیل میں ابھی جانے کا وقت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل، تمام انبیاء سے افضل، اگر عہدہ امامت جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے اور رسول اللہ کے پاس یہ عہدہ نہ ہو تو جناب ابراہیم بن جائیں گے افضل، جو کہ ہمارے عقائد کے برخلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس بھی عہدہ امامت تھا، اور اگر رسول اللہ کا عہدہ امامت جناب ابراہیم کے عہدہ امامت جیسا ہو تو برابر ہو گئے، رسول اللہ افضل نہیں ہو سکتے اس طریقے سے۔ اگر رسول اللہ کی رسالت جناب ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کے جیسی ہو تو برابر ہو جائیں گے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ کی نبوت جناب ابراہیم کی نبوت کے مساوی اور ایک جیسی ہو تو آپ کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کی افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ پروردگار کے یہ عہدے چلتے تو رہے، نام تو وہی رہے، لیکن ان کی کیفیتیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ توجہ فرمائیے گا، یہی وجہ تھی قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنی کوئی آیت نہیں لیتا ہوں واپس، اپنی کوئی نشانی واپس نہیں لیتا ہوں، مگر یہ کہ اس سے بہتر نشانی عطا کر دیتا ہوں، اس سے بہتر نشانی عطا کر دیتا ہوں۔ بس جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت، امامت، رسالت عطا کر دی گئی، بعد کے نبی جب آئے ان کو اس سے بہتر نبوت اور رسالت عطا کی گئی اور امامت عطا کی گئی۔ ان کے بعد جو نبی آئے ان کو ان سے بہتر درجے کی نبوت، رسالت اور امامت عطا کر دی گئی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اپنے اختتام کو پہنچا کہ جہاں نبوتیں اپنے اوج کو پہنچ گئیں، جہاں رسالتیں اپنے اوج کو پہنچ گئیں، جہاں امامت اپنے اوج کو پہنچ گئی کہ جس سے بہتر کا تصور اب ممکن نہیں تھا۔ توجہ کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ آخری اس حصے کا نقطہ ہے کہ یہ نبوت، رسالت اور امامت اس عہدے پر پہنچ گئی، اس مقام پر پہنچ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ جن سے بہتر انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا، جن سے افضل انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور آیت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنی کوئی نشانی نہیں لیتا مگر اس سے بہتر نشانی عطا کر دیتا ہوں۔ بس بہتر سے بہتر کا سلسلہ چلا، اور یہ بہتر سے بہتر کا سلسلہ اپنے اس اختتام کو جا پہنچا کہ جس سے بہتر کا تصور ممکن نہیں تھا، لیکن عہدہ نبوت کو تو رکنا تھا، عہدہ رسالت کو تو رکنا تھا، عہدہ امامت کو تو آگے چلنا تھا۔ اب ہم ہاتھ جوڑ کے سوال کرتے ہیں کہ ایک رسول اللہ سے بہتر بھی کوئی نہیں آ سکتا ہے، عہدے کو آگے منتقل بھی ہونا ہے اور عہدہ امامت قیامت تک بھی چلنا ہے۔ اب ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رسول اللہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ توجہ ہو گئی یہاں تک؟ ایک صلوات بھیجیے گا بلند آواز سے۔ اب جس مقام پر یہ عہدے پہنچ گئے، آیت کہہ رہی ہے کہ ہم اس سے بہتر نشانی لے کر کے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کو 23 سالہ زندگی گزار کے جانا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ سے کوئی بہتر آئے گا، تو پروردگار نے خود ہی اس مشکل کو آسان کر دیا، اور پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح میری اس آیت کو جس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اپنی کوئی آیت اور نشانی بلا لیتا ہوں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہوں، اگلے حصے میں میں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ یا اس سے بہتر عطا کر دیتا ہوں یا اس جیسی عطا کر دیتا ہوں۔ بس یہ حصہ اب اس جیسی نشانی میں آگے چلے گا، یعنی رسول اللہ نے جس اوج پر نبوت اور رسالت و امامت کو پہنچایا تھا، نبوت رسالت رک جائے گی، امامت ان جیسوں میں منتقل ہونی ہے اور قیامت تک رہنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس غدیر کے میدان میں جس ہستی کا ہاتھ بلند کر کے اور خود جس ہستی کو بلند کر کے جن کے سپرد عہدہ امامت کر کے جا رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علم میں بھی رسول جیسا تھا، وہ تقویٰ میں بھی رسول جیسا تھا، وہ شجاعت میں بھی رسول جیسا تھا، وہ سوچ میں بھی رسول جیسا تھا، کردار میں بھی رسول جیسا تھا، گفتار میں بھی رسول جیسا تھا۔
خود ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اب یہ زمانہ مثلها کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ کی صفتوں والے امام ہیں پردہ غیبت کے اندر کہ جن کا علم رسول اللہ کا علم، جن کی شجاعت رسول اللہ کی شجاعت، جن کا تقوی رسول اللہ کا تقوی، جس طرح رسول اللہ صراط مستقیم ہے اسی طرح حضرت حجت صراط مستقیم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اس دہلیز پر سر جھکانے کے بعد پھر کبھی سر اٹھاتے نہیں، کیونکہ یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے در سے سر اٹھا لیا تو پھر کہاں سر جھکائیں گے۔ اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جب انسان تربیت کرتا ہے تو ایسے انسان تربیت کرتا ہے کہ تاریخ پر محیط ایک کربلا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، حضرت حجت علیہ السلام تک جاری رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اسماء لے رہے تھے اور توبہ قبول ہونے والی تھی، اس وقت جب آخری نام پر پہنچے یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام، تو جناب جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ حسین کون ہے؟ جب میں نے یہ نام لیا ہے میرا دل بھر آیا ہے۔ تو اس وقت تذکرہ کربلا ہوا ہے، وہ پہلی، اس سے پہلے بھی ہوگا ہمیں معلوم نہیں، لیکن جتنا لکھا ہوا ملتا ہے وہ پہلی مجلس آزاد تھی دوسرے لفظوں میں۔ اور حضرت حجت تک کربلا کو چلنا ہے۔ آغاز کربلا جناب آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے، ذکر کربلا کا آغاز۔ جانا کہاں ہے کربلا کا؟ کربلا کو نعرہ لگائیں گے حضرت حجت علیہ السلام کے ساتھی۔ ہر قوم، قبیلے، ہر لشکر کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت حجت علیہ السلام کے جانثاروں کا نعرہ یہ ہوگا یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے وہ لشکر چلے گا۔ جب بام کعبہ سے اور خانہ کعبہ کے ساتھ پشت کر کے حضرت جب کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے تو اس وقت جو اپنا تعارف کروائیں گے وہ کن لفظوں میں کروائیں گے؟ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ بس یہ ذکر کربلا جناب آدم علیہ السلام سے چلا اور صدیوں پر محیط چلتا چلا جائے گا حضرت حجت علیہ السلام تک یہ ذکر کربلا۔ اس کربلا کے لشکر کا علمدار جس کو بننا ہے وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اس کربلا کے علمدار ہیں، اس کربلا کے علمدار ہیں۔ بس زیارت کا ایک جملہ یہاں پہ میں حضرت کے لیے عرض کروں گا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں۔ یہ پاک ہستیوں نے ہمیں زیارت نامے سکھائے ہیں کہ جب کربلا جائیں تو آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی اس طرح سے زیارت کریں، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ کس کے سامنے؟ امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ آپ تسلیم تھے، تصدیق کی منزل پر فائز تھے، وفادار تھے، صاحب نصیحت تھے۔ اب ایک مختصر وضاحت ان چار لفظوں کی، تاکہ کل کو علم اٹھائیں تو یہ سوچ کے علم اٹھائیں کہ کس کا علم اٹھا رہے ہیں۔ دربار یزید میں، اب گفتگو بہت زیادہ ہے، ایک جملہ یہاں سن لیجئے۔ دربار یزید میں جب یہ سارے خزانے، یہ سارے تبرکات جب لے جائے گئے، حق وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن کی زبان سے جاری ہو جائے اور دشمن کی زبان سے اعتراف کروا لے اپنی حقانیت کا، اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو بڑا پرچم ہے اور علم ہے یہ کس کا تھا؟ ساری چیزیں جب اس کو دکھائی گئیں، انہوں نے پوچھا کیوں؟ تعجب سے پوچھ رہا تھا یہ لعین، کہتا ہے اس وجہ سے کہ جس کا بھی تھا وہ کوئی شجاعت کی کسی بڑی منزل پہ فائز ضرور تھا۔ پورا علم وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیروں تلواروں سے زخمی ہے،
جہاں پر ہاتھ ہوتا ہے اس جگہ پر ایک نشان بھی نہیں ہے. کوئی ایسا علمدار تھا اس علم کو اٹھائے ہوئے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے علم کو آخری لحظے تک گرنے نہیں دیا ہے. وہ تیریں اور وہ تلوار ہاتھوں پر لگتے رہے ہیں لیکن اس شخص نے علم کو نہیں چھوڑا ہے. علم کی اس جگہ پر کوئی نشان نہیں ہے جہاں علمدار کے ہاتھ تھے. مجھے بتاؤ علمدار کون تھا؟ بتایا وہ علی مرتضیٰ کے فرزند ابو الفضل العباس علیہ السلام. حضرت کی شجاعت کا اعتراف دربار یزید میں کیا گیا ہے. یہ ہے کمال شجاعت کہ دشمن جہاں اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. تسلیم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اتنا جھک جاتا ہے کہ پھر اس کی اپنی کوئی رائے نہیں رہ جاتی ہے. جیسے آقا کہہ رہے ہیں ویسے عباس کی مرضی ہے. اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام تسلیم. یہی وجہ ہے کہ پوری کربلا میں آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں ایک موقع ایسا نہیں آیا ہے کہ ان دو ہستیوں نے، خواتین میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، مردوں میں حضرت ابو الفضل العباس نے آقا کو کوئی ایک بھی مشورہ دیا ہو. لوگ کہتے تھے کربلا نہ جائیں، لوگ کہتے تھے خواتین کو لے کر کے نہ جائیں، لیکن ایک مشورہ بھی نہیں دیا ہے. کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں تھیں جو جانتی تھیں کہ اگر سامنے وقت کے امام اور وہ بھی حسین ابن علی جیسے امام موجود ہوں تو زبانیں سی دی جاتی ہیں. اشہد لک بالتسلیم کہ آپ ایسے تسلیم تھے جیسے تسلیم ہو جانے کا حق ہے. والتصدیق، دوسرا لفظ ہے تصدیق. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو دوں گا. جب کسی کے سوچنے کا انداز دوسرے کے سوچنے کے انداز جیسا ہو جائے. دو ترازو ہوتے ہیں نا جن پر چیزوں کو تولا جاتا ہے. دو ترازو جب بالکل ایک جیسا تولنے لگیں، شیطان کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری سوچ کے ترازو میں وہ جو درمیان میں بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس پر مساوی تقسیم ہوتے ہیں دونوں پلڑے، کہ اگر ذرا بھی ان بیلنس ہو جائے تو کوئی ایک سائڈ زیادہ جھک جائے گی. شیطان کا کام یہ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر جو وسوسے کرتا ہے، ترازو کے اس درمیان کے نقطے کو دائیں یا بائیں کر دیتا ہے. ہم الٹا سوچنے لگتے ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہماری سوچ پھر ویسا نتیجہ دیتی ہے جیسا وہ چاہتا ہے. اگر ہم مجلس اعضاء میں یہی سیکھ لیں کہ وہ ترازو اگر خدا نخواستہ ہمارے درمیان سے ہٹ چکے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ واپس اس نقطے پر لے کر کے آ جائیں تو ہم وہی قبول کرنے لگیں گے باتیں جو قرآن و اہل بیت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. ورنہ وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، پلڑے غلط ہیں. کوئی ادھر بات جاتی ہے دوسری طرف جھک جاتی ہے، ادھر جاتی ہے ادھر جھک جاتی ہے، برابر نہیں رہتے ہیں. تصدیق اس منزل کو کہتے ہیں کہ جس میں ترازو بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اور تصدیق کی منزل یہاں کس معنوں میں؟ اس معنوں میں ہے کہ بالکل وہی سوچ رہے ہیں جو سید الشہداء علیہ السلام سوچ رہے ہیں. یعنی آقا جو فیصلہ کر رہے ہیں حضرت ابو الفضل العباس کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں. وہ جو حکم دے رہے ہیں حضرت ابو الفضل العباس کہہ رہے ہیں جو آقا کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. دنیا کچھ کہتی رہے وہ سارے کا سارا غلط ہے. اکیلے حسین ابن علی جو کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے. اور اس منزل کو کہتے ہیں منزل تصدیق. اسی لیے کہا گیا اشہد لک بالتسلیم والتصدیق. آقا ابو الفضل العباس کی ذات پر ایک بلند آواز سے صلوات ہے. اب دو لفظ رہ گئے اور ختم کلام. والوفاء والنصیحہ. وفا سب سے معروف لقب ہے حضرت کا، اور یہ وفا آج حضرت کے نام سے پہچانی جاتی ہے. وفا کس کو کہتے ہیں؟ بس ایک مثال، ایک دو مثالیں میں عرض کروں گا. وفا اس کو کہتے ہیں، ایک فارمولہ لے لیجیے، آج یہ ہدیہ ہو جائے گا آج کا جو اس مجلس اعزاء سے لے کر کے جائیں گے. وفا اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ایک لفظ ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، وہ لفظ بولنے کی گنجائش باقی نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں وفا. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے کاش. اب ساری وفا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ انسان موقع گزر جانے کے بعد جب پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، یہ کاش ہے وفا کے برخلاف. اور جب یہ کاش کی گنجائش ہٹا دی جائے تو وہ منزل وفا.
خدا نخواستہ کسی کا کوئی بیمار ہو جائے، والد بیمار ہو گئے، اب انسان کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھے ہسپتال میں لے جانے کی، اگر بعد میں وہ یہ سوچے کہ کاش میں وقت پر پہنچ جاتا، کاش میں فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا جاتا، کاش میں فلاں ہسپتال میں لے کر چلا جاتا، تو اب یہ کاش کی اگر گنجائش باقی ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے وفا نہیں کی ہے۔ لیکن جس منزل پر آ کر کاش کی گنجائش ختم کر دے انسان، اس منزل کو کہتے ہیں منزل وفا۔ کربلا کے اندر نصرت حسین ابن علی نے، اس برادر حسین ابن علی اور اس فرزند حیدر کرار نے ایسا کردار ادا کیا کہ کاش کی گنجائش کو ختم کر دیا کہ کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش میں وہ بھی کر لیتا۔ حضرت نے جو کر سکتے تھے اس کو اپنے اوج پر پہنچا دیا۔ اس لیے ہم زیارت نامے میں کہتے ہیں اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ۔ ایک صلوات بھیجیے گا آقا کی بلند مرتبہ صاحب۔ اب آخری لفظ نصیحت۔ اب لفظ نصیحت ذہنوں میں سوال آئے ہوں گے کہ امام وقت کو نصیحت، یہ ہم نہیں مان سکتے، اور بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ نصیحت کا ایک اور معنی ہے جو یہاں مراد ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کا تو ادب ایسا تھا امام وقت کے سامنے کہ اپنی زبان تک نہیں کھولتے تھے، اور نصیحت کریں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ نصیحت کا ایک اور معنی ہے۔ اگر عربی کی لغت اٹھا کر دیکھی جائے تو نصیحت کی منزل وہ منزل ہے کہ جو منزل وفا سے آگے نکل جاتی ہے، جس کو کم بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اشہد ترتیب سے ہے نا، اشہد لکا بالتسلیم، پہلے تسلیم ہوئے نا حضرت کے سامنے، اس کے بعد حضرت کی بات کی تصدیق کی، اس کے بعد جب تصدیق کر دی کہ جو حضرت فیصلہ کریں وہ صحیح ہے، تو اب اس فیصلے پہ باقی بھی تو رہنا تھا نا، تو اب منزل وفا آئی۔ دیکھیں ترتیب کس ترتیب سے ہمیں زیارت نامے میں سکھایا ہے۔ پہلے تسلیم ہوتی ہے، تب انسان تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق کے نتیجے میں پھر اس تصدیق کے ساتھ وفاداری کو بھی نبھاتا ہے۔ منزل نصیحت وفاداری سے اگلی منزل ہے۔ وفاداری وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان سے جتنی توقع کی جا رہی ہے اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق کہ ہاں یہ شخص اتنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ اتنا ہی کردار ادا کر دے، اور اے کاش کی کوئی گنجائش نہ چھوڑے، تو وہ ہے منزل وفا۔ لیکن ایک منزل اس سے آگے ہوتی ہے کہ انسان وہ سب کچھ بھی کر گزرے کہ جس سے اس انسان سے جس کی توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی، یعنی وفا سے بڑھ کر اگر کوئی کردار ادا کرے اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ نصیحت وہ منزل ہے کہ جو وفاؤں سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وفا کا یہ عالم ہے کہ عین اطاعت ہیں اپنے آقا کے سامنے، بار بار آ رہے ہیں اجازت مانگنے کے لیے، ایک دفعہ اجازت لینے کے لیے آئے، قربان جائیں حضرت کی ذات پر کہ جن کو کربلا میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، اس طرح سے کہ جیسے باقی شہداء اجازت لے کے منزل شہادت پر فائز ہوا کرتے تھے، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ جب اجازت لینے کے لیے آئے، بہت لمبا ذکر ہے حضرت کا، بڑا طولانی ذکر ہے، جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن وقت بھی کم ہے، مختصر سا ذکر حضرت کا۔ جب آقا سے اجازت لینے کے لیے آئے تو آقا نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سن کے نہ جانے اس کربلا کی وحشت زدہ فضا میں کیسا سناٹا چھا گیا ہوگا۔ حضرت کہتے ہیں اے عباس آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں۔ آقا کا جملہ سنیں گے آگے سے، کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار تھا۔ اور یہی وہ لحظے تھے کہ جس میں بچوں نے اپنے چچا عباس کی مشکل کو حل کر دیا۔ خیموں سے ایک آواز آئی، العطش العطش العطش۔ آقا نے کہا کہ عباس پہلے ایک کام کر دیجئے، یہ بچے بہت پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی لے کر کے آئیے۔ آقا گئے اور مشکیزہ اٹھایا، اب جناب سکینہ باقی بچوں کو خاموش کروا رہی کہ اے بچوں اب پریشان نہ ہونا، اب میرے چچا عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ چلے اور ایسی جنگ کی حضرت نے، چونکہ ساری توجہ جنگ کی طرف تھی،
ایک تیر اور ایک تلوار بھی حضرت کو نہیں لگی ہے۔ تیر جو آ رہے تھے اپنی تلوار سے کاٹتے چلے جا رہے تھے حضرت۔ 6 حملے حضرت پہ کیے، 4000 تیر انداز نہر کا پہرا دے رہے تھے، اور حضرت ابوالفضل العباس کو کوئی طاقت تھی جو ان لشکروں کو چیر کے نہر کی طرف لے کے چلی جا رہی تھی۔ اور جب نہر میں اپنے گھوڑے کو اتار دیا تو اس وقت خالی مشکیزہ تھا، بھرتے بھرتے کچھ دیر لگ گئی، اور چلو میں پانی لیا اور اس کو دوبارہ پھینک دیا۔ مطلب کے جملے ہیں فرم الماء علی الماء، پانی کو پانی پر پھینک دیا۔ اب کچھ مقاتل نے اس طرح سے لکھا کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے، لیکن سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کی پیاس یاد کی تو یہ ارادہ ترک کر دیا۔ میں کہوں گا تاریخ لکھنے والے سے کہ تم نے عباس ابن علی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تم نے یہ کیسے لکھ دیا کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے لیکن نہ پیا؟ جناب عباس کو شاید اپنے بابا کی 21 رمضان کی صبح کی یا رات کی وصیت یاد آ رہی تھی، جب اس چھوٹے سے بیٹے عباس کو بلا کے کہا تھا کہ اے بیٹے عباس، جب تمہارے بھائی حسین ابن علی کربلا میں پیاسے ہوں اور تم نہر تک پہنچ جاؤ تو ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، تو اے عباس جب تمہارے بھائی حسین پیاسے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو۔ تو شاید آقا نے وہ چلو میں پانی لے کر نجف کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ بابا آج آپ کا باوفا بیٹا آپ کی وصیت کو پورا کر رہا ہے۔ آقا کی وفا کا یہ عالم تھا۔ کسی شاعر نے کہا کہ پانی لے کر پینے کا ارادہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی شاعر نے کہا کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے۔ اور آقا نے جب وہ مشق بھری اور خیمے کا رخ کیا تو پہلے توجہ جنگ کی طرف تھی، اب توجہ مشکیزے کی طرف ہے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں لیکن کوئی طاقت ہے جو آقا کو خیمے کی طرف لیے چلی جا رہی ہے۔ سکینہ کی پیاس عباس کی نظروں میں ہے۔ اب یہ لعین جب حضرت عباس کی جنگ دیکھ رہے تھے، وہ جری عباس کے جس نے مشق کو بھی سنبھالا ہوا ہے، علم کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور جنگ بھی جاری ہے، تو چھپ کے لعین نے ایسا وار کیا کہ حضرت کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جس میں ایک ہاتھ سے حضرت نے مشق کو بھی تھامنا تھا، جنگ بھی کرنی تھی، بس زیادہ دیر یہ جنگ نہ رہ سکی اور حضرت کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ اب حضرت نے خود کو مشق کے اوپر جھکایا ہوا تھا، دانتوں سے مشق کا تسمہ پکڑا ہوا تھا، اپنے گھٹنوں سے دبا کے علم کو سر بلند رکھا ہوا تھا حضرت ابوالفضل العباس نے، کہ یہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن ایک لعین جو دور سے دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ جب عباس کے بازوؤں سے اتنا خون بہہ رہا ہے، عباس اب جنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اتنی تیز رفتاری سے جا کہاں رہے ہیں؟ تو اس کی توجہ مشکیزے کی طرف ہوئی، وہ سمجھ گیا کہ عباس پانی لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے دور سے نشانہ بنایا اور عباس کی آس کربلا کے صحرا میں زمین پر بہہ گئی، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، اور اب حضرت ابوالفضل العباس پر وہ وقت آیا کہ حضرت کے سر میں ایک گرز لگا، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہے، حضرت کی آنکھوں میں تیر لگ چکے ہیں۔ اب وہ کیفیت ہے کہ جب زین سے زمین پر آ رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یا آقا ادرک آقا، کہ آقا سید الشہداء میری خبر لیجئے، میں زین سے زمین پر
پر آ رہا ہوں، ایک ذاکر اہل بیت تھے کربلا میں کہ جن کے ایک دوست تھے جن کو حضرت عباس خواب میں ملے اور کہا کہ اپنے دوست سے کہنا کہ میری مصیبت پڑھا کرے۔ تو اس نے عرض کی کہ آقا وہ ہمیشہ آپ کی مصیبت تو پڑھتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ میری وہ مصیبت نہیں پڑھتا ہے کہ جو مجھ پر گزری تھی کربلا کے اندر، اسے کہو کہ میرا وہ ذکر پڑھا کرے اور میرے مومنین کو مجلس میں پڑھ کے سنایا کرے کہ جب کوئی گھوڑا سوار زین سے اترتا ہے نا تو وہ زین سے اترتے ہوئے اور اگر وہ گر جائے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اترتا ہے۔ میرے مومنین کو بتانا کہ جب عباس زین سے گر رہے تھے تو میرے دونوں بازو قلم تھے، میرا جسم تیروں سے چھلنی تھا، جب میں زمین پر گرا تو وہ تیر میرے بدن میں اترنا شروع ہوئے۔ جب آقا امام حسین آئے تو حضرت عباس نے کہا کہ آقا آپ کو جد نانا رسول اللہ کا واسطہ میری ایک وصیت مان لیجئے کہ میرا یہ پیکر خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ آقا نے پوچھا کہ عباس اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اونو محمد کے لاشیں لے کر کے گیا، میں علی اکبر کا لاشا لے کر کے گیا، میں آپ کا لاشا کس طرح سے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کی سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، میں آپ کی سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ تو آقا نے اپنے بھائی عباس کی وصیت کو مان لیا۔ عباس کی جب روح پرواز کر گئی، عباس کا لاشا وہیں لٹا دیا اور آقا خیموں کو آہستہ آہستہ آئے۔ بچوں نے پوچھا کہ بابا ہمارے چچا عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے لیکن چچا کا علم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو آقا نے عباس کے خیمے کا ستون گرا دیا۔ بیویاں سمجھ گئی کہ عباس کس منزل پر فائز ہو گئے ہیں۔ کوہرام بپا ہوا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ غربتہ واہ عباسہ، یہ صدائیں بلند ہونی تھی لیکن ادھر مقتل میں ایک ستم ہو گیا۔ آپ کربلا